دعائیاں کر کر کے اتنا مست ہو گیا کہ ہر وقت بری چیزوں کے اس کو کہتا رہتا، پھر وہ نفس امارہ ہو جاتا۔ چیز ایک ہی ہے، کئی چیزیں نہیں ہے، ایک ہی ہے، اس کی حالت بدلتی۔ جیسے ایک شخص تندرست ہے، ایک بیمار ہے، ایک آدھا بیمار ہے، اس طرح کی بات کہ اگر وہ ضمیر بہت بگڑا ہوا تو نفس امارہ، اگر وہ درمیان کی حالت میں لوامہ، اور اگر درست ہو گیا مطمئنہ۔ یعنی کون سا نفس، اس کی کیا کیفیت کا نام دیں گے جو انسان کو صراط مستقیم کی طرف وہ لے کر نفس مطمئنہ۔ اور قرآن پاک نے یہی کہا نا کہ قیامت کے دن جو آواز آئے گی وہ یہی اللہ اپنے بندوں سے کہے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے خوش، وہ تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، ادخلی جنت، چلیے میرے باغ ہیں، چل ان میں عیش کی زندگی گزار۔ تو نفس مطمئنہ اصل ہے نا مقصود مومن کا، کوشش کرے کہ اس اسٹیج تک اپنے آپ کو لے جائے۔ اطمینان جو کہتے ہیں نا اصل میں وہ یا تو عادت ہے اطمینان کہتے، اطمینان وہ یہ آ گئی حمزہ بدل کر، لفظ میں اصل جو ہے حمزہ، اطمینان یہ نہیں ہوتی، اطمینان میم کے آگے حمزہ ہوتا۔ تو اس سے جو بنتے ہیں اطمینان، وہ ایک حالت پر ٹک جانا، یہ گرونچی ہوتی جس پر ہم گڑھے رکھتے ہیں، اگر وہ اس طرح ٹھیک ہے ہموار زمین پر گڑھا ٹک کر اس پر بیٹھ جانا، ادھر جھکا ہونا، اس کو کہیں گے اطمینان الاناء، برتن جم کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اگر چراغ جل رہا ہے، پرانے چراغ ہو گیا، اب کیا مثال دیں، یہ تو بجلی آ گئی نا، ورنہ پرانے دیے ہوتے تھے تو ہوا نہیں چل رہی، بالکل سکوت ہے، تو وہ لاٹ سیدھی ہوتی تھی، اس کو کہتے ہیں اپنی جگہ ٹکی ہوئی ہے اطمینان السراج، کہ چراغ مطمئن ہے۔ اس لیے دل مطمئن اس وقت ہوتا ہے جب نہ ادھر ڈولے نہ ادھر ڈولے، اضطراب اور پریشانیاں ختم، ٹک گیا ایک حالت پر، نیکی کی باتیں سوچتا، تو لے جانا چاہیے نا غذائیں کھلا کھلا کر۔ اس کے لیے طریقہ یہی کہ آدمی نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، بری صحبت سے بچے۔ اگر وہ کہے کہ سب کوئی کھاتا پیتا رہوں، بے حیائی اور برائی کی مجلسوں میں جاؤں اور پھر نفس مطمئن ہو جائے، نہیں، پھر تو ہمارا ہی بنے گا۔ جی صحیح، جزاکم اللہ خیرا۔ مولانا صاحب بھائی نے سوال بھیجا کہ رسول، نبی اور پیغمبر کے الفاظ کے معنی بتا دیں۔ پیغمبر کے بتانے کی ضرورت نہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے پیغام بر، پیغام لے جانے والا۔ رسول بھی اسی کو کہتے ہیں، قاصد، پیغامبر۔ نبی خبر دینے والا، جس کو خبر دی گئی۔ لفظوں کے معنی تو یہی، دین کے چیز لفظ ایک ہی ہے تقریباً، رسول اور نبی ہے، دین کے لفظ۔ پیغامبر تو ترجمہ فارسی میں کیا ہے، رسول اور نبی، یہ کبھی تو ایک ہی ہوتے ہیں، وہی نبی ہوتا ہے، وہی رسول ہوتا ہے۔ کبھی الگ الگ عہدے بھی ہیں کہ کوئی محض نبی ہوتا ہے، کوئی رسول نبی ہوتا ہے، رسول النبی۔ رسول نبی اس وقت ہوتا ہے جب وہ کافروں کی طرف بھی مبعوث ہے، جو بگڑے مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں نا، یہودیوں وغیرہ کو، کہ امتیں تو پیغمبر کی تھی، وہ نبی ہوتے ہیں۔ پھر جب واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جائے جو خدا کے منکر ہوگا، توحید ہی چھوڑ کر قیامت کا انکار کر دیا، ساتھ کافروں تک بھی اس نے دعوت پہنچانا، اس کا کام ہو جاتا ہے پھر بڑا، وہ رسول نبی ہوتا ہے۔ شریعت کی بات نہیں، شریعت بے شک پچھلی رہے، کام جب ہوتا نا کہ دین کو بالکل نہ ماننے والوں سے بھی اس کا واسطہ پڑتا۔ جی چلیں، سوال تحریری ہے، میں پڑھتا ہوں لیکن غیر واضح سا ہے۔ غیر واضح سا ہے۔ جسم کے کسی حصے کے بوسے کے متعلق کیا حکم ہے؟ شاید اس کے ذہن میں ہو کہ عرب معاشرے کے اندر بعض لوگ تو ماتھے پر لیتے ہیں، بعض ہاتھ پر لیتے ہیں، اور سعودی عربیہ میں آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوں گے کہ وہ کندھے پر بوسہ دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں۔ ہاں، وہ شاید اسی حوالے سے بھائی۔ ہاں، پہلے تو یہ بوسے جو لکھ دیا نا، اور ہی طرح کا لکھ دیا۔ یہ بوسے جو ہوتا ہے نا، یہ جو توڑی وغیرہ جانوروں کو ڈالتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا، اس میں ہے تو نہیں ہونی چاہیے، بوسا ہوتا نا۔ ہاں، بوسا۔ لیکن املا آج کل ایسی ہے مولانا۔ نہیں، املا کوئی جاہلوں کی ہوگی، بوسا الگ ہے، بوسا الگ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مطلب بالکل ٹھیک ہے، جو محبت پیار سے ایسے بوسے دیتے ہیں، کسی بھی مطلب۔ ہاں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب موجود ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ سن رہے ہیں آپ کی بات، پوچھیں آپ۔ پوچھنے نا، وقت تو ختم ہو رہا، آپ پوچھتے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ رستم پہلوان کو قتل کرنے والے کا نام کیا تھا؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں جی پشاور سے۔
रुस्तम था भी उधर का ही शायद। ये रुस्तम पहलवान को कत्ल करने वाले का नाम तो आपको पता होना चाहिए, ईरान आपसे साथ ही है, वहाँ पता होगा कि कौन लिखा है फिरदौसी ने, मेरे इल्म में नहीं। आप अगले इतवार फोन कीजिएगा, इंशाल्लाह देख के बताएंगे। ढूंढ लेंगे, मगर क्या इसका हमारे प्रोग्राम से कुछ ताल्लुक? चलिए शायद पेपर में आना हो, तारीख का सवाल है। पेपर में आना, मगर चाहिए ना तारीख वालों से पूछे। ये तो चलिए कोई नहीं मौलाना, हम बता देंगे। क्या बताएंगे? हम देख लें जी हाँ, अगले इतवार आप कॉल कीजिएगा, हम देख के बताएंगे किसी किताब से। ये सवाल ऐसे है कि हम अगर डिलेयर करें तो कम होगा लोग। ठीक है भाई, जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया। कोई दीनी बात पूछा करें। फतावा ऑनलाइन इस्लामी तालीमात का प्रोग्राम मरकजुल हरमैनिल इस्लामी सत्याना रोड फैसलाबाद पाकिस्तान से हर इतवार असर तमज़्ज़बात की खिदमत में पेश किया जाता है। बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि रमजान मुबारक में ये प्रोग्राम हर रोज हुआ करेगा। अपने दीनी, माशी, माशरती और इज्तिमाई मसाइल के हल के लिए और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब हासिल करने के लिए हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 0800117777। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम फतावा ऑनलाइन इख्तिताम पजीर होता है। इस प्रोग्राम के रूह रवां मुफ्ती आजम पाकिस्तान मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसाक, प्रोग्राम के मेजबान मियां ताहिर और एडवाइजर सोहेल इकबाल और शफीक मुगल को अगले इतवार तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।